وہ حیران تھا کہ کبھی بھی یہ دروازہ کھلا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن آج یہ دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے، اور جبکہ اس روڈ پر تو کسی کا آنا جانا بھی نہیں ہوتا اور وہ روڈ ہر وقت اندھیرے میں ہی ڈوبا رہتا تھا۔ ابھی عادل یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک عادل کی نظر پڑی ایک ایسی چیز پر جس نے اس کو حیران کر دیا۔ پچھلے 1 سال میں یہ پہلی بار تھا جب اس نے یہاں پر یہ عجیب چیز دیکھی۔ اسٹوری کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں ہوں ہی۔ ہارر سٹوریز کے فین ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دو۔ چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف، زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے۔ آج کی سٹوری ہے عادل کی، اور یہ سٹوری میں عادل کی زبانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں، اور یہ سٹوری ہے سکھر کی۔ شہر کے پرانے حصے میں ایک ٹوٹا پھوٹا سا روڈ تھا جو سیدھا ایک ویران قبرستان کے ساتھ گزرتا تھا۔ دن کے وقت بھی وہاں پر کافی سناٹا رہتا تھا، گڑھوں سے بھرا ہوا اور دونوں طرف جھکے ہوئے درخت، اور کافی خاموشی تھی اس روڈ پر۔ عادل بتاتے ہیں کہ اس وقت میں 12 سال کا تھا، روزانہ اسی راستے سے ٹیوشن جاتا تھا۔ اس کے ساتھ گلی کے کچھ 6 بچے بھی تھے۔ اس کے ساتھ گلی کے کچھ 5-6 بچے بھی ہوا کرتے تھے جو کہ ساتھ ہی ٹیوشن جاتے تھے، اور سب ایک ہی جگہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ عادل اس راستے سے اکیلے آئے۔ وہ راستہ کافی ویرانہ تھا اور بہت کم لوگ ہی وہاں سے گزرا کرتے تھے کیونکہ وہاں کا روڈ تقریباً ٹوٹا ہوا تھا۔ تو جب بھی عادل وہاں سے گزرتے تھے تو اپنی گلی کے بچوں کے ساتھ ہی گزرا کرتے تھے، کبھی بھی وہ اکیلے وہاں سے نہیں گزرے۔ بچوں کے کہکوں سے پورا روڈ تھوڑی وقت کے لیے بالکل زندہ ہو جاتا تھا۔ جب بھی بچے وہاں سے گزرتے تھے ہنستے باتیں کرتے ہوئے اور کھلکھلاتے ہوئے، اور اس روڈ پر کچھ لمحوں کے لیے رونق آ جاتی تھی۔ قبرستان کا مرکزی دروازہ اسی روڈ کی طرف کھلتا تھا، بالکل پرانا دروازہ، زنگ آلودہ لوہے کا جالیوں والا دروازہ جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ دروازے کے پیچھے سے قبریں بالکل صاف نظر آتی تھیں، بے ترتیب، خاموش اور عجیب طرح سے بنی ہوئی۔ بچوں نے کبھی اس دروازے کے قریب جانے کی ہمت ہی نہیں کی، بس تیزی سے وہاں سے گزر جاتے تھے باتیں کرتے کرتے۔ اس دروازے کے پاس سے جب بھی گزرتے تھے تو کافی خوف محسوس ہوتا تھا، لیکن بچے کافی سارے تھے اس لیے ایک دوسرے کی ہمت بن جاتی تھی اور وہ اس بارے میں زیادہ سوچتے بھی نہیں تھے اور باتیں کرتے کرتے وہاں سے گزر جاتے تھے۔ اور یہ معمول تقریباً روزانہ ہی چلتا تھا، اور کبھی بھی وہاں پر کوئی بھی خوفناک واقعہ اب تک پیش نہیں آیا تھا، کیونکہ جب بچے ٹیوشن جاتے تھے تب بھی ساتھ ہوتے تھے، جب ان کی چھٹی ہوتی تھی تو واپسی میں بھی وہ ساتھ ہوا کرتے تھے، اور دن کی روشنی میں ہی اپنے اپنے گھروں پر آ جاتے تھے۔ ایک دن پیش آیا ایک سب سے خوفناک واقعہ عادل کے ساتھ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عادل کے ایگزامز چل رہے تھے۔ عادل کے ٹیوشن ٹیچر نے اس پیپر کی بہترین تیاری کرنے کے لیے روک لیا تھا، اور باقی کے جتنے بھی اس کے فرینڈز تھے ان کو وقت پر چھٹی دے دی تھی تو وہ لوگ اپنے گھر چلے گئے تھے۔ عادل ٹیوشن سے فری ہوا تو عصر کا وقت جا چکا تھا اور مغرب کا وقت قریب تھا۔ آسمان پر روشنی کافی مدھم پڑ گئی تھی۔ واپسی پر اسے پہلی بار وہ راستہ اکیلے طے کرنا تھا۔ اب تک تو وہ دوستوں کے ساتھ آتا جاتا تھا، لیکن آج پہلی بار تھا کہ وہ اس راستے سے اکیلے گزرنے والا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا رہا اور روڈ کے بالکل بیچ میں آ گیا۔ وہ وہاں سے گزر رہا تھا جب وہ قبرستان کے بالکل قریب پہنچا جہاں پر وہ دروازہ ہوا کرتا تھا، تو اس نے دیکھا کہ وہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لوہے کی جالی ہلکی سی ہوا میں چرچرا رہی تھی۔ عادل رک گیا، دروازے کے پاس دیکھنے لگا کہ یہ دروازہ تو ہر وقت بند رہتا ہے، آج یہ دروازہ کھلا ہوا کیوں ہے؟ دروازے کے پاس 3 بچے بیٹھے تھے جن کی عمریں تقریباً 6 سال، 7 سال یا 8 سال کے بیچ تھی۔ وہ مٹی میں کنچے دبا کر کھیل رہے تھے۔ ان کے کپڑے میلے تھے، بال بکھرے ہوئے اور چہرے بڑے ہی عجیب۔ وہ کھیل تو رہے تھے مگر بہت ہی عجیب ان کے ایکسپریشنز تھے، یعنی ان کے جو چہرے تھے ان پہ کوئی بھی ایکسپریشن نہیں تھا، ایکسپریشن لیس۔ عادل کافی عمر میں چھوٹا تھا اس وقت، تو اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور اس سارے منظر کو اگنور کر کر آگے چلنے لگا۔ عادل کے ہاتھ میں ایک چاکلیٹ تھی جسے وہ کھاتا جا رہا تھا اور چلتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ بچوں کے قریب سے گزرا، ایک بچہ جو تقریباً 8 سال کا تھا وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور وہ بچہ اس کے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ نہ تو اس نے ایک ورڈ بولا اور نہ ہی اسے روکا، صرف اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا اور دوسرے ہاتھ سے مانگنے کا اشارہ کرنے لگا، یعنی وہ چاکلیٹ جو عادل کھا رہا تھا وہ بچہ اسے مانگ رہا تھا۔
عادل نے نفی میں سر ہلا دیا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ اس بچے نے پھر سے آگے آ کر دوبارہ سے چاکلیٹ مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلایا۔ بچے کی حالت کافی عجیب تھی، وہ دیکھنے میں بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی فقیر ہے، کوئی مانگنے والا ہے۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑے، بکھرے بال۔ اور اس کے بعد عادل نے اس کو پھر سے اوائڈ کیا اور آگے چل دیا۔ ابھی وہ 4 قدم ہی چلا تھا کہ اچانک اسے پیچھے سے زوردار دھکا لگا۔ وہ منہ کے بل زمین پر جا گرا اور اس کا گھٹنا پھٹ گیا، اس کی کونی چھل گئی۔ درد کی تیز لہر پورے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ گھبرا کر فوراً پیچھے مڑا۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑا تو حیران رہ گیا کہ پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، نہ بچے، نہ آواز، نہ قدموں کے نشان۔ وہ روڈ بالکل سنسان لگ رہا تھا۔ عادل کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ ابھی چند لمحے پہلے وہ بچے وہیں تھے اور لڑکھڑاتا ہوا گھبرا کر وہاں سے دوڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ رات تک اسے تیز بخار ہو گیا۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پھر اچانک اس کی آنکھیں بالکل الٹ گئیں۔ اس کی آنکھیں بالکل اوپر کی طرف چڑھ گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس رات سے عادل بالکل عجیب بیہیو کرنے لگا۔ پہلے دن اس کے ہاتھ پاؤں بالکل ٹیڑھے ہو گئے، جسم اینٹھنے لگا اور کبھی ہنستا، کبھی روتا، کبھی اچانک سے اس کے منہ سے چھوٹے بچوں کی آواز آتی ہنسنے کی، اور پھر اچانک ہی رونے لگتا۔ جب روتا تو یہ اس کی اپنی آواز ہوتی، اور یہ اس کے ساتھ کافی دن ہونے لگا۔ کافی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ عادل کے ماں باپ کافی پریشان تھے کہ ان کے بیٹے کو آخر ہوا کیا ہے۔ کبھی چیختا کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، اور کبھی زور زور سے ہنستا بچوں کی آواز میں۔ گھر والے کافی خوف زدہ تھے۔ ڈاکٹرز کو بھی دکھایا اور اس کے ٹیسٹ بھی کیے۔ سارے ٹیسٹ بالکل نارمل آئے۔ بخار کی کوئی وجہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، مگر راتوں کو کچھ اور ہی ہونے لگا تھا۔ عادل نیند میں بیٹھ جاتا اور ہاتھ سے زمین پر سرکل بنانے لگتا۔ ناخنوں میں مٹی بھری ہوتی۔ رات عادل کی مدر نے دیکھا کہ وہ نیند میں بول رہا ہے، دروازہ کھولو، مجھے کھیلنے دو، دروازہ کھولو، مجھے کھیلنے دو۔ عادل کے پیرنٹس کافی پریشان تھے، تو عادل کے جو فادر تھے، ان کے ایک دوست نے ان کو ایک عالم صاحب کے بارے میں بتایا، اور پھر ان عالم صاحب کے پاس جب عادل کو لے کر گئے تو عادل بتاتے ہیں کہ عادل پر ایک حاضری ہوئی، اور جب انہوں نے اس کو حاضر کیا عادل کے جسم میں، تو پھر اس نے بتایا کہ یہ ہمارے پاس سے گزرا تھا اور اس نے ہمیں نظر انداز کیا، اس لیے ہم نے اس سے بدلہ لینے کا سوچا۔ اس نے ہمیں نظر انداز کیوں کیا؟ اور جب عالم صاحب نے پوچھا کہ یہ کب ہوا اور یہ کہاں ہوا، تو تب یہ بات سامنے آئی کہ وہ بچے جو اس وقت قبرستان کے سامنے کھیل رہے تھے، اصل میں وہ بچے انسانوں کے بچے نہیں تھے، وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی جو کہ عادل کو نظر آئی تھی۔ جب یہ راز سب کے سامنے کھلا کہ اس دن ہوا کیا تھا، جب عادل اپنی نارمل حالت میں آ گیا، تو عادل کے فادر نے ان سے پوچھا، ہاں میں جب ٹیوشن سے آ رہا تھا تو مجھے راستے میں وہ بچے ملے تھے، اور عادل نے اپنے ساتھ ہونے والا پورا واقعہ بتا دیا۔ اس وقت عادل کی عمر کافی چھوٹی تھی، تو ان کے فادر نے یہ بات ان کے سامنے نہیں بولی، لیکن جب عادل بڑے ہو گئے تو پھر عادل کو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ اس دن کیا ہوا تھا۔ عادل کا علاج کافی دن تک چلتا رہا، اور اس کے بعد عادل کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی، اور وہ چیز ان سے کافی دور ہو گئی، اور دوبارہ سے ان کے ساتھ وہ کنڈیشن نہیں ہوئی، اور اب عادل جوان ہو چکے ہیں، اور یہ عادل کے بچپن کا واقعہ تھا۔ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے، کوئی جن انکاؤنٹر آپ کے ساتھ ہوا ہے، یا آپ نے اس طرح کے کوئی بچے دیکھے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو بہت عجیب فیل ہوا ہو۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے یا لائک کرنے سے مجھے کافی موٹیویشن ملتی ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، ہیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔